السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عین التمر میں مقیم تھے اور اس کے نواح کا بندوبست کر رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ وہاں کے نظم و نسق سے فارغ ہو کر مدائن کی طرف بڑھیں کہ ایک اسلامی قاصد ایاز بن غنم کا خط لے کر آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار بالائی عراق کی جانب سے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سالار اعظم ایران کے نام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے بعد معلوم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتوحات کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا ہوں جو شام، ایران، عراق اور جزیرہ کا مقام اتصال ہے۔ اس نواح میں عیسائی عرب کثرت سے آباد ہیں، ان کی آزاد حکومتیں ہیں۔ یہ قبائل رومی شہنشاہ ہرقل اعظم کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ میں نے ان کی کئی ریاستوں کو زیر و زبر کر ڈالا ہے اور اب دومت الجندل کے علاقہ میں آ پہنچا ہوں۔ اس علاقے میں دو فرما روا نہایت زور آور ہیں۔ ان میں سے ایک رکیدر ابن عبد الملک ہے اور دوسرا جودی بن ربیہ ہے۔ ان دونوں حکمرانوں نے عیسائی عربوں کی کثیر جمعیت فراہم کر لی ہے۔ وہ سد راہ ہیں، مدد کی ضرورت ہے، فوراً مدد بھیجیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود کچھ لشکر لے کر نہایت تیزی سے دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ رکیدر اور جودی دونوں اس علاقے میں بڑے بااثر تھے۔ انہوں نے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری تعداد میں فوجیں جمع کر لی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت ایاز کو شکست دے کر بھگا دیں گے، لیکن ابھی حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل میں پہنچے بھی نہ تھے کہ رکیدر اور جودی کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ ان کی بہادری، جنگ جوئی، تجربہ کاری اور تیور و شجاعت کی خبریں تمام عراق اور سارے ایران میں پہنچ گئی تھیں۔ رکیدر نے جودی سے کہا، اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ محض حضرت ایاز سے مقابلہ ہوگا، لیکن اب سنا ہے کہ حضرت خالد بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ مناسب ہے کہ مسلمانوں سے کچھ مدت کے لیے صلح کر لی جائے، اور جب حضرت خالد یہاں سے واپس چلے جائیں تو اسلامی لشکر یہاں رہ جائے، ہم اس کا خاتمہ کر ڈالیں۔ جودی، لیکن ہم مسلمانوں سے ڈر کر صلح ہی کیوں کریں؟ اس سے ہم اپنے ہم آسروں میں سبک سر ہو جائیں گے۔ رکیدر، لیکن ہم صلح کب کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمانوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جودی، ہمارے پاس بہت زیادہ لشکر جمع ہے، ہم میدان میں نکل کر کیوں نہ مقابلہ کریں؟ رکیدر، اس لیے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ کر مسلمانوں پر فتح پانا دشوار ہے۔ جودی، فکر نہ کرو، میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یا تو مار ڈالوں گا یا گرفتار کر لوں گا۔ رکیدر، تم میری بات نہیں مانتے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہارا شریک حال نہیں۔ جودی، کیا تم مسلمانوں سے صلح کر لو گے؟ رکیدر، نہیں، بلکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جودی، تمہاری مرضی۔ رکیدر اسی روز اپنا لشکر لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ رکیدر اپنا لشکر لیے بھاگا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک دستہ اس کے تعاقب میں بھیج دیا۔ یہ دستہ اس تیزی سے چلا کہ اس نے چند ہی گھنٹوں میں رکیدر کو جا پکڑا۔ اس لشکر میں بہت ہی کم مجاہدین تھے، زیادہ سے زیادہ 1000 ہوں گے۔ رکیدر کے ساتھ 5000 تھے۔ وہ مسلمانوں کی قدرے کم تعداد دیکھ کر جلدی سے پلٹا اور ان پر سختی سے حملہ آور ہوا۔ جنگ زور و شور سے شروع ہو گئی، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹ کر حملے کر رہا تھا۔ عیسائیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ تھا۔
مسلمان بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ ہر مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی سختی سے حملے کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائی عربوں کی صفوں کو درہم و برہم کر دیا تھا۔ بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا تھا۔ اتفاق سے رکیدر بھی مارا گیا۔ اس کے مرتے ہی عیسائیوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ وہ یکدم شور کر کے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے، ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے عیسائی تو مارے گئے، بہت سے گرفتار ہو گئے، بہت تھوڑے باقی بچے جو بھاگ کر اپنی جانیں سلامت لے جا سکے۔ اس معرکہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مال غنیمت آیا۔ یہ دستہ کامیابی کے بعد لوٹ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوچ کر کے دومت الجندل کے قریب پہنچ گئے۔ جس روز ایک طرف سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اسی روز دوسری طرف سے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ لیکن یہ دونوں لشکر آپس میں مل نہیں سکے، کیونکہ دومت الجندل کا قلعہ درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ اس قلعہ کے بالائی جانب حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور زیریں جانب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البتہ ان دونوں بزرگوں کو ایک دوسرے کے اس مقام پر آنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ جودی نے جاسوسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دونوں لشکروں کی بابت تحقیقات کرائیں۔ معلوم ہوا کہ دونوں اسلامی لشکروں کی مجموعی تعداد سے 4 گنا فوج اس کے ساتھ موجود ہے۔ اسے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، رکیدر نے حماقت کی کہ یہاں سے چلا گیا اور راستے ہی میں مار ڈالا گیا۔ اگر وہ نہ جاتا تو دیکھتا کہ میں کس آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو مغلوب کرتا ہوں۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ مشہور جنگجو سپہ سالار کی ماتحتی میں ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا، اور دوسرا حصہ خود لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ان دونوں لشکروں نے قلعہ سے نکل کر دونوں طرف میدان میں صف بندی کر لی۔ ایک طرف حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اپنے لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے۔ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے جودی کو طلب کیا۔ جودی نہایت شان سے صفوں کو چیرتا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میری ہی قوم میرے مقابلے پر آ رہی ہے۔ جودی، ہم آپ پر چڑھ کر نہیں آئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے ہمارے مقابلے کی تیاریاں کی، فوجیں جمع کی، پہل تم نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اپنی قوم یعنی عربوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہماری قوم غیروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنی ہوئی ہے اور ان کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، تم چاہو تو صلح ہو سکتی ہے۔ جودی نے سمجھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کثیر لشکر دیکھ کر، اس کا بہت زیادہ لشکر دیکھ کر مرعوب ہو گئے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اتمام حجت کیا کرتے ہیں۔ اس نے تکبر اور غرور سے اکڑ کر کہا، اب صلح نہیں ہو سکتی، تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، بہتر ہے، دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے جودی نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حملہ روک کر خود ہی حملہ کیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر پھرتی سے حملے کرنے لگے۔ دونوں فنون جنگ سے خوب ماہر تھے، لڑائی کے فن دکھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جودی نے بھی آپ کا حملہ روک لیا اور جوش میں آ کر تلوار ماری۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا اور ایسا وار کیا کہ جودی کی تلوار چھن سے ٹوٹ گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا اور اس کو گھوڑے سے الگ کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا لشکر بغیر لڑائی کے بھاگ نکلا اور بھاگ کر قلعہ میں گھس گیا۔ اسی دوران حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عیسائی لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا۔ وہ بھی بھاگ کر قلعہ میں داخل ہو گیا۔
اب ایک طرف سے حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسری طرف سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ والوں کو دھمکی دی کہ یا تو وہ قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں ورنہ جودی کو ان کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ محصورین نے ان کی اس دھمکی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ آخر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جودی کو طلب کر کے قلعہ والوں کے سامنے لے جا کر قتل کر دیا اور قلعہ پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ عیسائی عربوں نے پرزور مدافعت کی، فصیل کے اوپر سے تیروں اور پتھروں کا می برسا دیا، لیکن مسلمانوں کا سیلاب نہ رکا۔ سرفروش مسلمان زخمی اور شہید ہوتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ پھاٹک پر پہنچ گئے اور پھاٹک توڑ کر قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اب عیسائی گھبرائے مگر پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جب مسلمانوں نے ان کی کثیر تعداد کو مار ڈالا تو انہوں نے ہتھیار پھینک کر امان طلب کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امان دے دی۔ قلعہ کے اندر سے بہت کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس میں سے خمس نکال کر یعنی 5واں حصہ نکال کر فتح نامہ کے ساتھ دربار خلافت میں روانہ کر دیا اور 4 حصے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح دومت الجندل پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پھر خاموش ہو گئے۔